وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے۔ میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي المدد يا غوث اعظم المدد يا غوث اعظم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے دربار کے نظارے لوٹیے ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ خوبصورت منظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کو 11ویں شریف مبارک ہو ماشاءاللہ۔ پیران پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، مجھے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار ڈالو، نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر بربار بھرنے محفل گھر سجائی بڑی دیر سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے۔ وہ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مریدی میں زندگی گزر گئی، جن کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزری، اپنے وطن میں جن کی 11ویں مناتے رہے۔ آج اللہ نے ہم گناہ گاروں پر کتنا بڑا کرم کیا کہ بڑی 11ویں شریف کی رات ہم غلاموں کو پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی حاضری کا شرف ملا۔ یاد رہے ہم اس ولی کامل کے دربار پہ ہیں، اس عظیم ہستی کے دربار میں ہیں کہ ان کے در پر چور آتا تو ابدال بن کے لوٹا جاتا۔ غوث پاک کے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ تو اتنی بڑی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، اتنا مبارک سفر ہمیں نصیب ہوا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ جو 15 سال تک روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے۔ 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ غوث پاک روزانہ 1000 نوافل ادا کیا کرتے۔ ہم کتنے نفل پڑھتے ہیں؟ ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس میں نفل نہیں پڑھتے، ہم اس میں سنتیں نہیں پڑھتے، سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر غوث پاک کے مرید ہو، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی سیرت کے یہ پہلو لے کر جائیں کہ اللہ نے یہ مرتبہ انہیں عطا فرمایا، تو ہم ان کے قدموں میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم روزانہ تلاوت قرآن کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ نمازوں کے اندر بھی نوافل کا بھرپور اہتمام کریں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی، ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روکا، غوث پاک نے سچ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ پورا ڈاکوؤں کا قافلہ جو ہے وہ توبہ کر گیا۔ ماں کی تربیت دیکھو، ہم میں سے کئی والد موجود ہوں گے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ سچ بولیں، ہم خود بھی سچ بولیں اور اپنے بچوں سے بھی سچ بلوائیں۔ یہ غوث پاک کی والدہ کی تربیت ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی مدد کیا کرتے، ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، ہم نے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ اچھی نیتیں کر لیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں قادری کر قادری رکھتا قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھتا قادریوں میں اٹھا مولا قادری کر قادری رکھتا قادریوں میں اٹھا قدر عبدل قادر قدرت نما کے واسطے رب کریم بڑی رات مقدس جگہ یہ گناہگار سیاہکار تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. یہ نہ دیکھ ہمارے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھ یہ گناہگار بندے کہاں بیٹھے ہیں. اے اللہ اس مبارک بارگاہ میں آئے ہیں جو پیروں کے پیر ہیں. اے اللہ تیرے کرم سے ان کو ولایت کی بادشاہی ملی ہے. ہم بادشاہ پیر کے دربار میں آئے ہیں. اے اللہ ساری زندگی جن کی غلامی کا پٹا گلے میں باندھے رکھا، آج یہ مرید، آج یہ غلام، آج یہ فقیر ان کے قدموں میں آیا ہے. اے رب کریم تجھے غوث پاک کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے رب کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ آج کی رات کی برکت سے ہماری ساری خطائیں درگزر فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پیارے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. آج نیت کی ہے مولا بدلنے کی، پیرانے پیر کے دربار میں آئے ہیں تجھے ان کا واسطہ ہمیں حقیقی معنوں میں نیک بنا دے. غوث پاک کے نوافل کا واسطہ ہمیں ساری نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم غوث پاک کی عبادتوں اور ریاضتوں کا واسطہ ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے. گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ فلموں سے ہماری جان چھڑا دے، ڈراموں سے ہماری جان چھڑا دے، غیبتوں سے ہماری جان چھڑا دے، جھوٹ بولنے سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ ہم سب کو حرام روزی سے بچا، فقط رزق حلال عطا فرما اور سب کے رزق حلال میں برکت بھی عطا فرما. اتنا عطا فرما کہ ہر سال تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در اور غوث پاک کے در کی حاضری نصیب ہوتی رہے. اتنی عظیم بارگاہ میں آئے ہیں، مقدس سرزمین پر آئے ہیں، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اولاد والوں کی اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ نصیب فرما. ہماری اولادوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا. اے رب کریم جس کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں غوث پاک کا واسطہ سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما. اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان اولیاء بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں. اے اللہ ان تمام عاشقان اولیاء کی حفاظت فرما، سب کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچنا نصیب فرما. اے اللہ مزار مقدس کی خدمت کرنے والے جتنے خادمین یہاں کے محتمم ہیں اللہ سب پر اپنی خاص نگاہ عنایت فرما. تمام علماء اور مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. بالخصوص ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کے لگائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. اور ہم سب کو بھی اپنے اپنے شہروں، اپنے علاقوں، اپنے ملکوں میں جا کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. غوث پاک کے در سے جذبہ عطا فرما. مسلمانوں کی اور ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا. اے رب کریم یہاں بھی ہماری خیر فرما، وہاں بھی ہماری خیر فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر
وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی. یا حبیب الہی خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی. یا حبیب الالہی خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل. فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل. فساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساہل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور. یا شبی یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور. یا شبی یا شبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت سلطان سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا حضرت سلطان شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا حضرت سلطان سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات بے عدد داریں ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد داریں ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد داریں ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ تعالی
یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ تعالی، یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ تعالی، یا حضرت غوث غثنا بإذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذی یدی یا شاہ جی، خذی یدی شیئا للہ انت نور احمدی، خذی یدی یا شاہ جیلا، خذی یدی شیئا للہ انت نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھیلے حضرت دستگی دشمن ہووے زیر، تو پھیلے حضرت دستگی دشمن ہووے زیر، تو پھیلے حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، تو پھیلے حضرت دستگیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لي نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ رب کریم ہم سب کا ختم قادریہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو وظائف پڑھے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، جو التجائیں کی ان التجاؤں کو قبول فرما، ختم قادریہ کی برکت عطا فرما۔ دور دور سے غوث پاک کے غلام فقیر آئے ہیں مولا، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، یہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ میرے مالک آج جو جس پریشانی میں آیا ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو مراد لے کر آیا ہے وہ مراد پوری فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا آنا قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور اے رب کریم دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت، ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا۔ سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیرانے پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے
کچھ اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 11ویں شب کو 11 کھجوروں پر غوث پاک کے 11 نام پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ کئی بار وطن میں کیا تھا، آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ غوث پاک کے دربار میں ہی 11 کھجوروں کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنے کی سعادت ملی۔ وہ وظیفہ کیا ہے آئیے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو بتاتے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار جو 11 نام ہے نا یہ ایک ایک بار لینے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ محمد۔ سید محی الدین سلطان، محی الدین قطب، محی الدین خواجہ، محی الدین مخدوم، محی الدین ولی، محی الدین بادشاہ، محی الدین شیخ، محی الدین مولانا، محی الدین غوث، محی الدین خلیل، محی الدین۔ صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا یہ یاد رہے، جیسے آپ نے پہلے درود شریف پڑھا 11 بار، اب جیسے آپ نے درود شریف شروع کر دیا نا، درود شریف کے بعد جو ہے نا وہ یہ 11 نام لینے، پھر درود شریف اور پھر دم کر دینے۔ اب اس سارے عمل کے دوران کوئی کلام نہیں کرنا۔ یہ جو آپ نے 11 کھجوروں پر دم فرمایا درود پاک پڑھ کے اور نام لے کر، تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھیں میں نے درود پاک پڑھا ہے اور نام جو نا وہ کوئی اور نام نہیں لیے، غوث اعظم کے نام لیے، چونکہ یہ بزرگان دین سے منقول ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے جو ہے وہ سارا سال مصیبتوں سے حفاظت رہے گی، اور یہ 11ویں شب ہی کھانا ہے، یہ 11 کھجوریں ایک ساتھ کھا لینی 11ویں شب ہی۔ اب ایک ساتھ سے مراد ہے کہ 11ویں شب میں یہ پوری کر لینی ہے۔ یعنی کہ 11ویں شب کے دن بھی یہ کھا سکتے ہیں یا صرف 11ویں شب کے شب میں مقصد کھانا ہے؟ یہ 11ویں شب کا دن نہیں ہوتا، 11ویں شب اور 11واں دن، یعنی جو 11ویں کی رات ہوگی نا فجر سے پہلے پہلے، جیسے 10ویں ربیع الاخر کو جو غروب آفتاب ہوا، تو اب یہ 11ویں شب شروع ہو گئی، اب یہ 11 ربیع الثانی شروع ہو گئی، اب یہ 11ویں شب ہے وہ طلوع صبح صادق یہ رہے گی۔ 10ویں کے غروب آفتاب سے لے کر 11ویں کی طلوع فجر تک یہ کھا لینی ہے۔ صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعال علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی کیا شان ہے۔ پہلے ذرا آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جو گنبد موجود ہے اسے ذرا دیکھیے، آپ کو اسکرین پر وہ دکھایا جا رہا ہوگا۔ اب دعوت اسلامی والوں کے ہاتھ میں ایک بڑا پیارا پرچم ہوتا ہے 3 رنگوں والا، ذرا وہ بھی دیکھیے۔ اب اس میں جو بلو رنگ کی ڈیزائن ہے جو گنبد پر بھی اور پرچم کی، اس کی اصل نسبت کس طرف ہے، آج بات ذرا سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ نور برساتا گنبد جو ہے پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اسی نسبت سے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے گنبد میں بھی یہ غوثیہ رنگ موجود ہے، پرچم میں بھی یہ غوثیہ رنگ موجود ہے۔ گرین تو آپ جانتے ہیں کہ گنبد خضرا کی بنا پر ہے، اور جو سفید رنگ میں کالا پٹا ہے یہ ہمارے سروں کے تاج امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا جو بریلی شریف میں مزار ہے اس کی نسبت ہے۔ تو یہ 3 نسبتوں کی برکت سے یہ ہمارا پرچم اور گنبد بنا۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ اللہ کریم تربت غوث اعظم پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔